معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں، ہمارے پیارے بھائی نعت خواں امیر حمزہ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی سنیں گے ہم آپ سے کہ آپ ہمیں جو تیار کر انشاءاللہ کے لائے ہیں کہ انشاءاللہ۔ سنانے والے، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت جو ہمیں جوائن کر چکی ہیں آن لائن، مدیر الشفا اسلامک سینٹر اسلام آباد سے ڈاکٹر عبدالجبار بلال صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ ان کو بھی وارملی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، خیریت سے جناب ہیں جی آپ؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سن پا رہے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ پراپر رہے، تھوڑا فاصلہ زیادہ ہے لاہور سے اسلام آباد کا، تو وہ بات دوبارہ سے کرنے میں۔ آواز گئی میں اچھا جی، اب سن پا رہے ہیں آپ مجھے ڈاکٹر صاحب؟ جی ابھی سن پا رہا ہوں۔ وہ اصل میں اسلام آباد کا کافی کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے نا یہاں سے، تو وہ تھوڑے رابطے میں معاملات ہیں ایسے، لیکن اینی وے ان شاء اللہ تعالیٰ بات ہو جائے گی ہماری، مجھے امید ہے اگر آپ مجھے صحیح طرح سے سن پا رہے ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کر رہے ہیں آج شکر کے حوالے سے، نعمتوں کو پہچاننے کے حوالے سے، نعمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے۔ اگر آپ مجھے سن پائیں تو فرمائیے گا کہ ہم عادت کے طور پہ زبان سے الحمدللہ تو کہہ دیتے ہیں، خیریت دریافت کریں یا حالات پوچھیں تو کہہ دیا جاتا ہے الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، سب اچھا چل رہا ہے، لیکن شکر کا اصل جو مطلب ہے ایک تو وہ بتائیے گا کیا ہے، دوسرا ایک عام انسان اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں ان چھپی ہوئی نعمتوں کو کیسے پہچانے جنہیں وہ اپنا حق سمجھ بیٹھا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے۔ جی نظام صاحب، انتہائی اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی سے انتہائی قریب تر اور انتہائی ریلیونٹ ہے۔ جی ہمیں روز مرہ ہی نہیں بلکہ ہر لمحے میں اس ٹاپک کی اور اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ جی بندہ تو شکوے شکایات اور ہمیشہ کچھ چیزوں کو لے کر پریشانی میں، ڈپریشن اور انزائٹی جیسے معاشرے میں ہر دوسرے فرد کا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہنا شکر ادا کرنے کے لیے، یہ شکر کا ایک معمولی سا حصہ ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل شکر یہ نہیں ہے۔ شکر اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے دل کے ساتھ شکریہ ادا کرے۔ دل کی کیفیات اور زبان کی کیفیات جب آپس میں ملتی ہیں، زبان کے الفاظ اور دل کی کیفیات جب آپس میں ملتی ہیں تو تب شکر کچھ محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، یہ چھوٹا سا دو الفاظ ہیں، یہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو بھر دے گا۔ اب اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ نیکیوں کو ترازو کو بھر دے گا؟ دو تو کلمے ہیں، دو تو لفظ ہیں، یہ الحمدللہ۔ اصل میں یہ ادا کرنے کے اعتبار سے دو الفاظ ہیں، لیکن جب ان دو الفاظ کے پیچھے دل کا عمل اور عمل القلب یعنی دل کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، دل کی فیلنگ اس کے ساتھ ہوگی، اس کا یقین اس کے ساتھ ہوگا، ایمان ہوگا، تو پھر یہ دونوں مل کر ایسا بنیں گے، ایسا وزن رکھیں گے، ایسی ورث ہوگی ان کی کہ یہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں بہت بھاری ہو جائے گا۔ جی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ کے پیچھے دل کی کیفیت کو جو رکھا وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اب دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ الفاظ تو یہ دو ہیں، لیکن دل کی کیفیت بہت وسیع ہونی چاہیے۔ ان کو ادا کرتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، اس میں یہ ہونا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النحل میں آیت نمبر 53 میں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم پر ہر نعمت فَمِنَ اللَّهِ، وہ سراسر اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا اس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ نعمت عطا کر دی۔ تو یہ نعمتوں کے شکر میں پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں محسوس کیجئے نعمتوں کی قدر کو اور نعمتوں کی لذت اور اس کی چاشنی کو، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی اس کو شکر ادا کیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تیسرے نمبر پر اپنے عمل سے جب ہم یہ کرتے ہیں، شکریہ ادا عمل سے کرنا ہوتا ہے، اور عمل سے کرنا یہ ہوتا ہے کہ
شکر کا اصل معنی ہوتا ہے قدر کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 147 میں، وما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں کر عذاب دیں گے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود ہی شاکر ہیں اور علیم ہے، جاننے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو شاکر اللہ تعالیٰ نے اپنی وصف بیان کیا، یہ شاکر کیا ہے؟ شاکر کا معنی ہے قدر کرنے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کی قدر اس طرح سے کرتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورہ انعام کے آیت نمبر 160 میں اللہ نے فرمایا ایک نیکی کے کم از کم 10 گنا ملتا ہے. اب یہ قدر ہے نا، کون اتنی قدر کرے گا ہماری؟ تو شاکر کا معنی ہوتا ہے قدر کرنے والا. نعمتوں پر شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کی قدر کرنا سیکھیں، اور نعمتوں کی قدر یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس طرح سے استعمال کریں جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. ٹھیک اور ان نعمتوں کی قدر میں شکر زبان سے بھی آ جائے گا، اس سے بھی آ جائے گا، اور تمام چیزیں یہ جب پیدا ہوں گی تو پھر بندہ شکر کی لذت کو محسوس کرے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بات اس جگہ لے آئے جو کہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوگی. سو جب آپ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو آج کل ہر شخص کسی نہ کسی محرومی کا شکوہ ہی کرتا نظر آتا ہے. اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے 99 کوئی ایسی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ جن کو اگر کوئی دوسرا سوچے تو وہ کہے میرے لیے یہی بہت ہے، اور اگر جس کے پاس 99 نعمتیں موجود ہیں کوئی ایک اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ اس پہ ہی کڑتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ بس اصل میں یہ ناشکری کی ایک قسم ہے، اور ناشکری اتنی بھیانک چیز ہے کہ یہ کسی بھی لکڑی میں دیمک کی طرح ہے کہ پوری لکڑی اگر آپ کو صحیح سلامت دکھائی دے رہی ہو تو دیمک کا تھوڑا چھوٹا سا ایک نشان بھی اس کی خوبصورتی کو گہنا دیتا ہے، جی اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. نعمتیں ہمارے پاس 99% 99 ہوتی ہیں، اور ایک شکوے کی بات انسان جب اس کو لیتا ہے اور اپنی نعمتوں کے احساس کو، اور وہ فیلنگز جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ زبان کے ساتھ شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں بھی اس نعمت کا شکر ہونا چاہیے، جب اس کو انسان نہیں دیکھتا تو پھر وہ ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر بہت زیادہ واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت بیان کی ہے، وہ انسان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کو ابھی قبول نہیں کر پایا. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جی کہ جب انسان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ایسے جزا فضا کرتا ہے، ایسے رونا اور شکوہ شکایت کرتا ہے کہ جیسے دنیا میں اس سے بڑھ کر مظلوم کوئی بھی نہیں ہے. اب اس میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا سا دیکھے، اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا سانسیں چل رہی ہیں، دل کی دھڑکن ہے، آنکھوں میں بینائی ہے، کانوں میں سماعت ہے، زبان میں قوت گویائی ہے، پاؤں میں چلنے کی سکت ہے، ہاتھوں میں کوئی سکت طاقت ہے، خون کی گردش ہے، کوئی رشتے ناتے ہیں، کوئی صبح شامیں ہیں، کوئی دھوپ سردی اور یہ سب چیزیں ہیں، کوئی نیند آتی ہے، کیا ہوتا ہے. تو یہ اتنی نعمتیں، یعنی نعمتیں تو اتنی زیادہ کہ انسان جب اس ڈگر پر چلے گا تو ان کو شمار بھی نہیں کر پائے گا. تو پھر اس کو احساس ہوگا خود اپنی ہی اس نادانی اور حماقت کا کہ اتنی نعمتیں کہ میں تو گن بھی نہیں سکتا ہوں، اور ایک معمولی سی چیز جو میرے اوپر آئی ہے وہ اس کے اوپر میں شکوہ کر رہا ہوں. اور دوسری چیز سوچنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو معمولی سی ایک اس کے اوپر تکلیف آتی ہے، وہ اس کے لیے، اسے پالش کرنے کے لیے، اس کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، اس کا درجہ بڑھانے کے لیے، اور اس کو کچھ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ بندے دیکھو یہ نعمت جب آپ کے پاس نہیں ہے تو کیسا محسوس کر رہے ہو، تو جو نعمتیں ہیں ان کا تو احساس کر لو نا، اور جب ٹھیک یہ نعمت تمہارے پاس نہیں ہے تو جب اس کو حاصل کرو گے تو اور بہتر ہو جاؤ گے. ٹھیک. اچھا سر، آخری کوشچن ہے. جب حالات کٹھن ہو، آزمائشیں ہوں، معاشی تنگ دستی نے گھیرا ہو، کبھی کبھی زندگی میں کہ ہر کسی کی لائف میں یہ موڑ آ ہی جاتا ہے، تو ایسے مشکل وقت میں مایوسی سے بچ کر دلی رضامندی کے ساتھ شکر کا دامن جو ہے وہ کیسے تھاما جا سکتا ہے کہ ہم اس راستے پہ چلتے رہیں جس کا ہمیں حکم ہے، باقی یہ کڑے اچھے برے وقت ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے؟ اس میں نظامی صاحب اصل میں یہ جو چیز ہے، جب انسان پر کچھ کٹن حالات آئیں اور انسان کے دل میں شکوے شکایات ہاں جی. بھر چکے ہوں، جی اور جی. انسان دیکھ رہا ہو کہ کس طرح سے میں زندگی میں سروائیو کر پاؤں گا، اور باقی ساری نعمتیں اس سے جب اوجھل ہو جائیں، اس کی نظروں سے، نگاہوں سے، اور اس کے دل کے اس احساسات سے، تو پھر اس کو یہاں پہ تھوڑا سا رک کر اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ایمان تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا وہ دیکھ لے کہ میرے اللہ نے، جو میرا خالق ہے، جو میرا کریٹر ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اگر میری کفالت میں کوئی چیز ہو اور مجھے کچھ شعور ہو اور میں واقعی رسپانسیبل ہوں، تو میں اپنی کفالت میں، اپنی اسپانسرشپ میں جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کو ضائع کرنا پسند نہیں کروں گا.
اور میں ان کے لیے کچھ بھی کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کی ہم ملکیت ہیں، جن کی ہم آنرشپ ہیں، اور وہ اللہ جس نے خود اپنی مرضی سے یہ کہا کہ ان اللہ هو الرزاق، اور جس نے یہ خود کہا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے رزق لیا ہے. تو وہ جب اللہ میرا رزاق ہے، میرا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، تو تھوڑا سا یہاں پہ رک کے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو تھوڑا سا ریوائز کرے، اور وہ یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے مجھے ایک معمولی سے حقیر سے پانی سے پیدا کیا اور یہ شکل و صورت جسم عطا کیا، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شکوہ ایسی کی تکلیف آئی ہے، وہی اللہ مجھے اس سے نکال دیں گے. جی اور یہاں پر وہ یہ بھی سوچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے تھوڑا بھروسہ بھی تو کرنا چاہیے نا. دیکھیے دنیا میں آج تک جتنے بھی معاملات ہیں، ہم ایک دوسرے پر کسی نہ کسی حد تک بھروسہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں. آپ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہوں، بزنس کر رہے ہوں، آپ کسی کے ساتھ کوئی تعلق جوڑ رہے ہوں، ان میں باقی سب چیزیں ہم لکھوا بھی لیتے ہیں، پروفس بھی ہوتے ہیں، ساری قانونی کارروائی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اعتماد تو کرنا پڑتا ہے نا کہیں نہ کہیں. اعتماد کے بغیر تو آج بھی دنیا نہیں چل سکتی ہے. تو یہی اعتماد اگر تھوڑا سا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہو جائے، اور یہ ٹھیک بات ہمارے ذہن میں آج جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 216 میں جو وہ فرمائی، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جی بھائی تم بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم جن کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو بہت ساری چیزوں میں جو ہمیں شر لگتی ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نکالنا ہوتا ہے اور ایک خیر کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک چھوٹا سا شاعر ہے لیکن اس نے بہت بڑا شعر کہا جو ہماری انہی حالات کو بڑا عکاس کرتا ہے، اور میرے پسندیدہ اشعار میں سے ہے، زندگی تیرے ایک دھکے سے روڈ پر آ گئے ہم کچے سے. اب یہ دیکھیں اس میں کتنی وہ ساری معاشی کی ناہمواریاں جی جی اور وہ ساری چیزیں اس نے بیان کر دی ہیں ٹھیک کہ لگا ٹھیک تو دھکا ہے ہاں جی لیکن انسان آ گیا، کچے سے روڈ پر آ گیا ہے. تو کبھی ٹھیک کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ پر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندہ تھوڑا سا توکل کرے گا تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا، شکر پیدا ہوگا، اور نعمتوں کو دیکھنے اس کو دکھائی دیں گی. شکر کا ایک اسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو نعمتیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک پھر بندہ ٹھیک نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے تو اس کو مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر عبدالجبار بلال صاحب. سو تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. السلام. وعلیکم السلام.